یہ وہ منظر ہے جہاں تاریخ ایک بار پھر اپنی سب سے خطرناک چال چلنے جا رہی۔ بحیرہ کیریبین میں امریکی جنگی جہازوں کی صفیں کسی مشق کے لیے نہیں بلکہ ایک اعلان کے لیے ترتیب دی جا رہی، طاقت کے اعلان کے لیے۔ گزشتہ 2 ماہ سے امریکہ اپنے B-52 بامبر، میرینز، ڈرونز اور جاسوس طیاروں کے ساتھ اس خطے میں کچھ ایسا اکٹھا کر رہا ہے جو سرد جنگ کے بعد پہلی بار دیکھنے میں آیا۔ بظاہر یہ سب منشیات کی روک تھام کے نام پہ ہو رہا ہے، مگر جس انداز میں امریکی طیارے وینزویلا کے ساحلوں پر پروازیں کر رہے ہیں، یہ سوال ہر ذہن میں اٹھنے لگا ہے کہ کیا واشنگٹن واقعی منشیات فروشوں کے پیچھے ہے یا کسی حکومت کے؟ CIA کو میدان میں اتار دیا گیا، بامبر جیٹس مظاہرے کے نام پہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، اور امریکن پریزیڈنٹ نے ایک ایسی مہم شروع کی ہے جسے بہت سے مبصرین مادورو کو ہٹانے کا خفیہ مشن قرار دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کرسٹوفر سیباسٹین کے الفاظ میں یہ حملے نہیں، یہ اشارے ہیں۔ طاقت کے وہ اشارے جو دشمن کو نہیں بلکہ اس کے اپنے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے صدر سے منہ موڑ لیں۔ BBC ویریفائی کے مطابق اس وقت کم از کم 10 امریکی جنگی جہاز بحیرہ کیریبین میں موجود ہیں، جس میں گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز ہیں، آئل ٹینکرز ہیں اور طیارہ بردار بحری جہاز ہیں۔ گویا سمندر پر امریکہ نے خاموشی سے ایک نیا مورچہ قائم کر لیا، مگر واشنگٹن صرف سمندر میں نہیں، وینزویلا کی سیاست میں بھی قدم رکھ چکا ہے۔ $5 کروڑ کا انعام رکھا گیا ہے، بظاہر صدر مادورو کے قریبی حلقے کی وفاداری جانچنے کے لیے، یعنی پیسہ ایک بار پھر امریکن پالیسی کا سب سے کارگر ہتھیار بن چکا ہے۔ مارکو روبیو جیسے امریکن رہنما اب کھلے عام کہتے ہیں کہ مادورو ایک آمر ہے اور ہم اس پالیسی پر کام کر رہے ہیں، یعنی حکومت کی تبدیلی کی پالیسی پر، اور یہی وہ لمحہ ہے جب عالمی سیاست کا چہرہ دوبارہ بدل سکتا ہے۔ جہاں ایک طرف امریکہ اپنے مفادات کے نام پر مشرق وسطیٰ سے آگے بڑھ کر لیٹن امریکہ میں اپنے پنجے گاڑ رہا ہے، وہیں وینزویلا ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی چالوں کا میدان بن چکا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ کیا یہ محض طاقت کا مظاہرہ ہے یا کسی آنے والے طوفان کی ابتدائی گھنٹی؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جب 2016 میں اقتدار کے لیے میدان میں اترے تو ان کے نعرے مختلف تھے۔ وہ امریکہ کے ان سابقہ صدور سے خود کو الگ دکھانا چاہتے تھے جنہوں نے دنیا بھر میں رجیم چینج کے نام پر مداخلتیں کی۔ ان کا وعدہ تھا کہ امریکہ اب دوسری حکومتوں کا تختہ الٹنے نہیں جائے گا بلکہ اپنے گھر کے اندر مسائل حل کرے گا۔ انہوں نے ان طویل جنگوں کو بھی ہدف تنقید بنایا جنہوں نے نہ صرف امریکی معیشت کو کھوکھلا کیا بلکہ لاکھوں بے گناہوں کی زندگیاں بھی نکل لیں۔ مگر وقت کے ساتھ وہی امریکہ، وہی وعدے اور وہی طرز عمل ایک نئے نام کے ساتھ واپس آیا۔ 2024 کے وینزویلا کے انتخابات، جنہیں بین الاقوامی مبصرین اور خود اپوزیشن نے غیر شفاف قرار دیا، اس نے واشنگٹن کو ایک نیا بہانہ دے دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ نیکولس مادورو کو وینزویلا کا صدر تسلیم نہیں کرتی۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ نے 2019 میں کاراکاس میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا اور اب ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے مادورو کی گرفتاری کے لیے معلومات دینے پر $5 کروڑ کا انعام مقرر کر دیا۔ یہ رقم بظاہر مادورو کے قریبی حلقے کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ وہ اپنے ہی صدر کو دھوکہ دے کر واشنگٹن کے حوالے کر دیں، مگر حیرت انگیز طور پہ اس کے گرد موجود دیوار میں کوئی دراڑ نہیں پڑی۔ قانون کے ماہر ہوزے ہرنانڈس کے مطابق وینزویلا کی اشرافیہ کے لیے $5 کروڑ کچھ بھی نہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں تیل کی دولت کے ساتھ کرپشن کا سمندر بہتا ہے، وہاں $1 ارب کی رشوتیں محض روزمرہ کی بات ہیں، اور محکمہ خزانہ کے سابق سربراہ کی مثال ہی کافی ہے جو پکڑے جانے سے پہلے $1 ارب کما چکا تھا۔ اور تجزیہ کاروں کا اتفاق ہے کہ وینزویلا میں حکومت کی تبدیلی اگر کبھی ہوئی تو اس کی چابی فوج کے ہاتھ میں ہوگی، اور یہی وہ طاقت ہے جو اقتدار کے ترازو کو کسی بھی سمت جھکا سکتی ہے۔ مگر فوج کے سربراہوں کے لیے بھی یہ فیصلہ آسان نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان میں سے بیشتر خود کرپشن، سمگلنگ یا دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں، لہٰذا گروہ جو ہے وہ مادورو کے خلاف گئے تو انہیں اس بات کی یقین دہانی چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ اور ہرنانڈس کے بقول فوجی رہنما یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم خود بھی کسی نہ کسی جرم میں شریک نہیں؟ پروفیسر مائیکل ایلبرٹس اس سے آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عامر کے قریب ہیں تو آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ دشمن نہیں بلکہ وہ خود ہوتا ہے۔ اس لیے عامر ہمیشہ اپنے قریبی حلقے پہ شک کرتا ہے، ان پہ نظر رکھتا ہے اور ان کی وفاداری کو یقینی بنانے کے لیے نظام بناتا ہے۔ امریکن پابندیوں نے وینزویلا کی معیشت کو مفلوج کر دیا ہے، خوراک، ادویات اور بنیادی سہولیات نایاب ہو چکی ہیں، مگر پھر بھی پریزیڈنٹ کے ارد گرد موجود لوگ اس کے خلاف اٹھنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کھیل میں نہ جمہوریت جیتے گی نہ عوام۔ یہ جنگ صرف مفادات کی ہے
اور ہر فریق کے پاس اپنی قیمت ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے چند برس پہلے جس وار آن ڈرگز کا اعلان کیا تھا وہ بظاہر کسی نئی جنگ کا بہانہ بنتی جا رہی ہے۔ 16 اکتوبر کو امریکی فوج نے کیریبین میں ایک کشتی کو نشانہ بنایا اور ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ فینٹنائل سے بھری ہوئی تھی۔ فینٹنائل ایک وہ دوا ہے جو چین سے بھی جانے کے اوپر بات ہوئی تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فینٹنائل جنوبی امریکہ میں نہیں بلکہ زیادہ تر میکسیکو کے اندر بنتی ہے، اور وہ بھی امریکہ کی اپنی جنوبی سرحد کے راستے ملک میں داخل ہوتی ہے۔ یعنی نشانہ وینزویلا ہے مگر جواز میکسیکو سے لیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کرسٹفن سبیٹنی کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ منشیات کا نہیں سیاست کا ہے۔ ٹرمپ نے وینزویلا کی اپوزیشن کی زبان اپنا لی ہے جو برسوں سے یہ بیانیہ دہراتی آئی ہے کہ مدورو کی حکومت صرف آمرانہ نہیں بلکہ مجرم ہے۔ در حقیقت 2020 سے امریکی محکمہ خارجہ کھلے عام یہ الزام لگا رہا ہے کہ صدر نکولس مدورو اور نارکو دہشت گرد تنظیم کے سربراہ ہیں۔ مدورو بارہا ان الزامات کی تردید کر چکا ہے، لیکن واشنگٹن کا موقف ہے کہ منشیات وینزویلا سے آتی ہے اور اسی جملے نے CIA کو وہاں خفیہ کارروائیوں کا اختیار دلایا۔ حقیقت یہ ہے کہ وینزویلا خود کوکین نہیں بناتا، یہ نشہ آور مادہ زیادہ تر کولمبیا، پرو اور بولیویا میں تیار ہوتا ہے، جہاں سے سمگلر وینزویلا کے راستے اسے امریکی منڈیوں تک پہنچاتے ہیں۔ امریکن ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی DEA کی اپنی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ضبط کی جانے والی 84% کوکین کولمبیا سے آتی ہے اور وینزویلا کا نام اس فہرست میں کہیں نہیں ہے۔ پھر سوال یہ کہ اگر وینزویلا بنیادی منبع ہی نہیں ہے تو وہاں امریکی جنگی بحری جہاز B-52 بومبر جیٹس، F-35 لڑاکا طیارے اور ریپڈ ڈرونز کیوں تعینات کیے جا رہے ہیں؟ کیا واقعی منشیات فروشوں کے پیچھے اتنی بڑی فوج بھیجنے کی ضرورت ہے؟ جیو پولیٹیکل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جواب صاف ہے کہ یہ سب منشیات کے خلاف جنگ نہیں بلکہ طاقت کے مظاہرے کی ایک بڑی مشق ہے۔ کیریبین میں موجود امریکی بیڑا صرف ڈرگ انٹرسیپشن کے لیے نہیں بلکہ سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے۔ پورٹو ریکو سے ٹریناڈا کے محاذ تک امریکی بحری جہاز پھیلے ہوئے ہیں، ان میں گائیڈڈ میزائل کروز US لیک ایری بھی ہے اور ایک ملٹری سپورٹ شپ MV اوشن ٹریڈر بھی ہے جو خفیہ آپریشنز میں اسپیشل فورسز، ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امریکی بحریہ کے ایک سابق کیپٹن ہیں جن کا نام ہے بریڈلے مارٹن۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سب کسی بڑے آپریشن کی تیاری لگتا ہے چاہے باضابطہ اعلان ابھی نہ کیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اوشن ٹریڈر جیسے جہاز صرف نگرانی نہیں کرتے بلکہ حملے سے پہلے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، جاسوسی مشن کرتے ہیں، ہدف کی نشاندہی کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر میں پورٹو ریکو کے فضائی اڈے پر F-35 طیارے اور ریپڈ ڈرونز دکھائی دیتے ہیں، وہی ماڈل جو افغانستان، شام، لیبیا اور مالی میں امریکی آپریشنز کے دوران استعمال کیے گئے تھے، جبکہ کیریبین کے آسمانوں میں B-52 بامبر اور B-1 لڑاکا طیارے بھی مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ سوال اب یہ نہیں ہے کہ امریکہ وہاں کر کیا رہا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ کب وہ وینزویلا کے خلاف کھل کے کوئی کارروائی کرے گا، کیونکہ تجربہ یہی بتاتا ہے کہ جب واشنگٹن منشیات فروشوں کے خلاف نکلتا ہے تو اصل نشانہ ہمیشہ کسی حکومت کا تختہ ہوتا ہے، اور یہ سب منظر ایک ایسے سنگین دور کی عکاسی کرتا ہے جہاں الفاظ، اعلانات اور سمندری اثاثے اسی طرح ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہوتے ہیں جیسے تاریخ کے حساس ادوار میں طاقت کے اشارے چلتے رہے۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ کے اس معاملے کا جواب دینا مضحکہ خیز ہوگا جب انہیں CIA کو مدورو کو ہلاک کرنے کے اختیار کے بارے میں پوچھا گیا تو محض ایک لفظی بچاؤ نہیں بلکہ ایک سیاسی حکمت عملی کا حصہ یہ جواب معلوم تھا جس میں مبہم رکھنا کسی چیز کو خود ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ جب آپ واضح جواب نہیں دیتے تو دشمن جو نظر ہے وہ خود قیاس آرائیوں میں پھنس جاتی ہے، اندرونی حلقے حیران رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بیرونی دنیا دیوانے دہشت کی کہانی سننے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اسی محاذ آرائی میں ہم زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ جملہ کہا ہے ٹرمپ نے، اس جیسا جملہ کسی عملی ضرورت سے زیادہ ایک نفسیاتی دباؤ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اشارہ کہ میدان کارزار صرف سمندر تک محدود نہیں رہنے والا بلکہ ممکنہ طور پہ سرزمین پر بھی اثر ڈال سکتا ہے، اور اسی اشارے کا اصل مقصد وینزویلا کے اندرونی حلقوں میں خوف و عدم اعتماد پیدا کرنا ہے۔ اور لیٹن امریکہ میں CIA کی تاریخ ایسی ہے کہ وہاں کے عوام اور سیاستدان اس ادارے کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے آئے۔ خفیہ مداخلتیں، حمایت آمریت اور حکومتیں بدلنے کی مہمات نے اس ادارے کے بارے میں اعتماد کو وینزویلا میں بری طرح مجبور کیا۔ لہٰذا لیٹن امریکہ میں جب کسی ملک میں CIA کے کردار کے اوپر بات آتی ہے تو وہاں پہ صرف باتیں، افواہیں نہیں رہتی، وہ براہ راست مقامی سیاست، فوجی قیادت اور سماجی ڈھانچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نیڈ پرائس جیسے سابق سیکیورٹی اہلکار یہ بتاتے ہیں کہ خفیہ کارروائیاں
کئی اشکال اختیار کر سکتی ہیں. معلوماتی آپریشنز ہو سکتے ہیں, سبوتاج کر سکتے ہیں, اپوزیشن کو فنڈنگ ہو سکتی ہے, مکمل طور پہ ایک حکومت کی تبدیلی تک جانے والی کارروائیاں ہو سکتی ہیں, اور یہی چیزیں مدوروں کے خلاف کسی بھی ممکنہ عملی منصوبے کو خطرناک اور پیچیدہ بناتی ہیں. اب اس پورے معاملے پہ وینزویلا میں بڑے پیمانے پہ فیکٹریز یا لیبارٹریز نہیں ہیں جو آپ بس تباہ کر دیں. وہاں پہ وہ زیر استعمال انفراسٹرکچر موجود ہے, ہوائی پٹیاں موجود ہیں, بندرگاہیں موجود ہیں, لاجسٹکس کے راستے موجود ہیں جنہیں ایک جارحانہ قوت اپنا ہدف بنا سکتی ہے. یہ وہی طریقہ ہے جس میں طاقت اپنا دائرہ اثر بڑھاتی ہے. وہ براہ راست ماخذ پہ حملہ نہیں کرتی بلکہ سمگلنگ کے راستوں, سپلائی لائنز اور معاون ڈھانچے کو متاثر کرتی ہے تاکہ نظام خود تحلیل ہو کے رہ جائے. مگر یہ عمل بین الاقوامی قوانین, علاقائی استحکام اور انسانیت کے اخلاقی تقاضوں سے ٹکرا جاتا ہے. کسی بھی بیرونی مداخلت کا نتیجہ اکثر بربادی, پناہ گزینوں کی لہر اور علاقائی کشیدگی کی شدت بڑھاتا ہے. وینزویلا کی اشرافیہ جن کی معاشی طاقت تیل سے وابستہ ہے وہ عموماً لالچ یا انعام کی بنیاد پہ آسانی سے ہٹنے والے نہیں ہوتے. ہوزے ہرنینڈس اور مائیکل ایلبرٹس کے تبصرے یہ واضح بتاتے ہیں کہ $5 کروڑ, یہاں تک کہ $50 کروڑ بھی بعض اوقات وہ عنصر نہیں ہے جن کے ذریعے وفاداری تبدیل کی جا سکے. جب آپ کے خلاف ثبوت, سازش یا قانونی چارہ جوئی کا خطرہ ہو تو قریبی حلقہ اکثر اپنی حفاظت کے لیے نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ امریکہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور وینزویلا میں $5 کروڑ کے عوض کیسے مدوروں کی مخبری کی جاتی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.